السلام علیکم دوستو، آج ہم بیان کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس کا قصہ۔ یہ قصہ بہت دلچسپ بھی ہے اور معلوماتی بھی۔ قرآن شریف میں بھی ملکہ بلقیس کا ذکر آیا ہے۔ یہ قصہ چونکہ بہت لمبا ہے تو ہم اس کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں بیان کریں گے۔ قصہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز فوری ملتی رہیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے اور اپنے والد کے بعد تخت نشین ہوئے۔ لیکن اللہ نے ان کو بہت سے معجزات دیے تھے۔ ایک تو ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی تھی، اور اللہ نے ہوا کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا تھا۔ آپ جانوروں کی زبان کو بخوبی سمجھ لیتے تھے۔ ان کے دربار میں انسان، جن اور تمام چرند پرند بھی حاضر ہوتے تھے۔ انشاءاللہ حضرت سلیمان کے بارے میں یہ تمام معلومات ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں دیں گے۔ ابھی ہم تذکرہ کرتے ہیں ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں۔ ملکہ بلقیس کا قصہ تاریخ کی بے شمار کتابوں سے ملتا ہے۔ قرآن شریف میں بھی ان کا ذکر آیا ہے کہ یہ کیسے حضرت سلیمان کو ملی تھی۔ مورخین نے ملکہ بلقیس کا سلسلہ نسب یہ بیان کیا ہے کہ وہ بلقمہ بنت یشرا بن حارث بن قیس بس عمرو کی بیٹی تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ بلقیس کے باپ کا نام حارث بن سبا بن عمرو تھا، مگر اول ذکر زیادہ آیا ہے کہ وہ بلقمہ بنت یشرا کی بیٹی تھی جو جننی تھی۔ واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ بلقیس کے باپ حارث بن عمرو کا جنوں سے میل جول تھا۔ وہ یمن کے 40 ملکوں پر نہایت عظیم و شان بادشاہ تھی۔ ان کی برابری کا کوئی بادشاہ اس وقت زمانے میں نہ تھا۔ وہ اپنے رتبے اور شان کی وجہ سے خود کو انسانوں کے ہمسر نہ سمجھتا تھا، لہٰذا اس نے انسانوں میں شادی کرنا بھی پسند نہ کیا۔ وہ شکار کا شوقین تھا، اکثر شکار پر جاتا تھا، جنوں کو قید کرتا تھا اور پھر چھوڑ دیتا تھا۔ ان کی جنن سے شادی کا قصہ یوں ہے کہ ایک دن وہ شکار کے لیے گیا تو جنگل میں اس نے 2 سانپوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک سیاہ اور دوسرا سفید تھا۔ لڑائی میں سیاہ سانپ نے سفید سانپ کو ہرا دیا۔ بلقیس کے باپ حارث عمرو نے حکم دیا کہ سیاہ سانپ کو مار دیا جائے اور سفید سانپ کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ ایک دن جب وہ تنہا بیٹھے تھے تو اچانک ان کے برابر میں ایک حسین جوان آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ڈر گئے کہ اچانک یہ کہاں سے آ گیا۔ تو اس جوان نے کہا، ڈرو مت، میں وہی سفید سانس ہوں جس کو آپ نے بچایا تھا۔ میں جن ہوں، میں آپ کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ حارث عمرو نے کہا کہ مجھے کسی دولت و مال کی ضرورت نہیں۔ تب اس جن نے کہا کہ میری ایک جوان بیٹی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے آپ کی شادی کر دوں۔ بادشاہ راضی ہو گیا تو اس جن نے کہا کہ ہم جن ہیں، ہماری یہ شرط ہے کہ آپ میری بیٹی اور اپنی بیوی کی کسی بات اور کسی کام کاج پر دخل نہ دیں گے، ورنہ اسے آپ سے جدا ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی اور خوشی سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس جننی بلقمہ سے لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کو آگ میں ڈال دیا۔ بادشاہ گھبرا گیا مگر دخل نہ دے سکتا تھا، خاموش رہا۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو بھی اس جننی نے کتے کے سامنے پھینک دیا، مگر بادشاہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا، صبر کر کے بیٹھا رہا۔ ایک دفعہ بادشاہ کی حکومت میں کسی نے نافرمانی کی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور میدان جنگ کی طرف چلا۔ جننی بیوی بلقمہ ساتھ تھی۔ راستے میں جب کہیں پانی میسر نہ تھا تو فوج کے ساتھ جتنا مشکیزوں میں پانی تھا وہ سب نکل کر ضائع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ پریشان ہوا کہ سب سپاہی پیاس سے مر جائیں گے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب جنوں کی شرارت ہے۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکا اور زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا دیکھا، صبر کیا۔ دوسرے بیٹے کو کتے نے کھا لیا، میں چپ رہا، مگر اب میں صبر نہ کروں گا۔
جننی بیوی سے سوال کیا تو وہ مسکرانے لگی اور کہا کہ اگر آپ اب بھی صبر کرتے تو بہتر ہوتا۔ اس پانی میں آپ کے وزیر نے جو غدار ہے زہر ملا دیا تھا، اس لیے ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ جو پانی بچا ہے وہ اس وزیر کو پلائیں، وہ نہیں پیے گا، لہٰذا آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے وزیر کو پانی پینے کا کہا مگر اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر ملکہ نے بادشاہ کو پانی اور خوراک کا ٹھکانہ بتایا کہ وہاں سے حاصل کریں۔ پھر کہا کہ آپ کے بیٹے کو میں نے ایک انا کے سپرد کیا تھا مگر وہ زندہ نہ رہا۔ آپ کی بیٹی ابھی زندہ ہے۔ اتنے میں ایک کمسن لڑکی زمین سے نکلی، وہی بلقیس تھی۔ یہ کہہ کر کہ وہ بلقیس کو اس کے والد کے سپرد کر کے جننی بلقمہ نظروں سے غائب ہو گئی اور دوبارہ اس کا کبھی پتہ نہ چلا کہ کہاں گئی۔ بلقیس کو اس کے والد نے پالا اور باپ کے بعد وہی تخت نشین ہوئی۔ بادشاہ کی وفات کے بعد بلقیس کا چچا زاد بھائی بہت بدکار اور برا آدمی تھا۔ لوگ اس سے تنگ تھے۔ بلقیس نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے چچا زاد کو کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ چچا زاد خوش ہو گیا۔ بلقیس نے کہا کہ رعایا کو جمع کرو اور شادی کی خبر دو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے اور شادی ہو گئی اور رات کو چچا زاد اپنے کمرے میں تھا تو بلقیس نے اس کو شراب میں دھت کر دیا اور بلقیس نے جا کر اس کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر محل کے دروازے پر لٹکا دیا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو خوش ہوئے کہ ایک برے آدمی سے جان چھٹ گئی، تو سب رعایا نے مل کر بلقیس کو ملکہ بنا لیا اور وہ تمام ملکوں کی خود مختار ملکہ بن گئی۔ بلقیس ایک عقل مند عورت تھی۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا اور حکومت کو دور دور تک پھیلا دیا۔ اس کے تخت کے بارے میں قرآن شریف میں بھی ذکر آیا ہے کہ یہ تخت بہت خوبصورت تھا، جو سونے چاندی اور جڑاؤ ہیروں سے بنا ہوا تھا اور 7 مکانوں کے اندر بند رکھا ہوا تھا۔ یہ جس کمرے میں تھا اس میں ایک کھڑکی تھی جس سے سورج کی روشنی اس مکان میں آتی تھی۔ ملکہ بلقیس اس تخت پر بیٹھ کر سورج کی عبادت کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس کے اسلام لانے اور حضرت سلیمان سے شادی کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان دربار میں موجود تھے۔ سب پرندے آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے جب سر اوپر کر کے دیکھا تو ہدہد کو نہ پایا تو ناراض ہوئے کہ وہ کیوں حاضر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں ہدہد آ گیا تو پوچھا کہ وہ کہاں گیا تھا، تو اس نے کہا میں اڑتا اڑتا ایک سلطنت میں چلا گیا جہاں ایک عورت ملکہ بلقیس کی حکومت ہے۔ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کی بہت عالی شان حکومت ہے۔ وہ ایک بہت بڑے خوبصورت تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا اگر تو سچا ہے تو میرا ایک خط لے کر جاؤ اور اس کے تخت پر ڈال دو۔ اس خط کو حضرت سلیمان نے عبرانی زبان میں لکھا اور لکھا کہ یہ خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ تم سب متی ہو کر حاضر ہو جاؤ اور تکبر نہ کرو۔ ہدہد یہ خط لے کر روانہ ہو گیا۔ ہم پارٹ 1 میں بس اتنا ہی قصہ بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اگلی ایپیسوڈ ہم پارٹ 2 میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو فوری مل جائے۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔